الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ استاد کے مقام و مرتبہ اور اس کا ادب و احترام کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ 5 ستمبر کو ہر سال یوم اساتذہ منایا جاتا ہے، جس کو آپ لوگ ٹیچرز ڈے کہتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یوم آزادی منایا جاتا ہے اور یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، حالانکہ جو آزادی حاصل ہوئی تھی وہ ایک دن کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ پورے سال جو 365 دن پر مشتمل ہے اس کے لیے ہوئی تھی۔ یعنی انسان پورے سال آزاد رہتا ہے اور پورے سال کے لیے اور پورے سال کے اعتبار سے پوری زندگی کے لیے انسان نے آزادی حاصل کی تھی، لیکن مناتے ہیں سال میں ایک مرتبہ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے سال جو ہے آزادی منائی جائے، مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آزادی کے عنوان سے تذکرہ ہوتا ہے تو اپنے بڑوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے عمل کو یاد کرتے ہیں اور ان کی جد و جہد کو یاد کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہمارے اندر بھی قربانی کا، جد و جہد کا اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں قانون کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہندوستان کا قانون کیا کہتا ہے اور یہ قانون کس طرح مرتب ہوا۔ حالانکہ یہ قانون ایک دن کے لیے نہیں بنایا بلکہ یہ تو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، ہر وقت اس پر عمل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اسی طرح ٹیچرز ڈے جو سال میں ایک مرتبہ 5 ستمبر کو منایا جاتا ہے، یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس مناسبت سے ہے کہ انسان اس بہانے استاد کے ادب و احترام کو پہچانے، اس کے مقام و مرتبے کو پہچانے۔ اس مناسبت سے ٹیچرز ڈے لوگ مناتے ہیں، تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے برائی نظر نہیں آتی، کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے، یعنی اس میں غلط چیزیں داخل ہو جائیں، بے حیائی کا ہونا، بے پردگی کا ہونا، اور اسی طرح جو انسان ایسی مجلس میں شریک نہ ہو اس پر لعن طعن کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اگر ایسی چیزیں داخل ہو جائیں جو شریعت سے ٹکراتی ہیں تو پھر یہ چیز غلط ہو جائے گی، ورنہ فی نفسی اس عمل کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اسکول کے اندر لوگ ٹیچرز ڈے مناتے ہیں تو اس کو اس انداز سے مناتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے استاد کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے جو ہے ایک تحفہ لے کر جاتا ہے، گفٹ لے کر جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہم لوگ بہت احتیاط کا پہلو اپناتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ مدرسے کے کسی استاد کے پاس یا مکتب کے کسی استاد کے پاس اگر کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدیہ دینے والا خود بچہ ہے یا وہ کسی کا ہدیہ استاد تک پہنچا رہا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے اپنے استاد کو دے دینا، تو وہ ہے تو اصل ماں باپ کا، لیکن وہ بچے کے ذریعے دلوایا جا رہا ہے، تو یہ جائز سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ خود ہدیہ دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ بچہ بالغ ہے یا نہیں، اس کے اندر شعور ہے یا نہیں۔ اگر وہ بچہ نابالغ ہے
شعور اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بچہ بالغ نہ ہونے کی وجہ سے ہدیہ دینے کا مکلف نہیں، تو ایسے بچے کا ہدیہ لینا جائز نہیں۔ مدرسے میں تو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے ہدیہ وغیرہ نہیں لیا جاتا، جو بڑے ہوتے ہیں جن میں احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، جو اچھے برے کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کا ہدیہ قبول کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہدیہ ایسا ہے جو رشوت کے طور پر دیا جاتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی عہدہ کسی استاد کے پاس ہے اور بچہ اس نیت سے دے رہا ہے کہ اگر میں ان کو ہدیہ دے دوں گا تو میرا جو ہے ایگزام کے اندر کچھ کام بن جائے گا اور میں آسانی سے پاس ہو سکتا ہوں، تو پھر اس کا ہدیہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر استاد کو پتہ چل جائے کہ یہ بچہ جو ہے ہدیہ اس لیے لایا ہے کہ میں اس کو آگے بڑھا دوں گا یا اس کو پاس کر دوں گا، اس میں اس کا کچھ دنیاوی مفاد چھپا ہوا ہے، اگر استاد کو اس چیز سے بھنک لگ جائے تو پھر وہ ہدیہ لینا جائز نہیں ہے، بلکہ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ رشوت حرام ہے۔ بلکہ مدارس کے اندر تو بچوں سے ہدیہ لینا ہی بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ میں سے کسی استاد کو کسی طالب علم کا ہدیہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر کسی استاد نے کوئی ہدیہ لیا ہے تو فوراً اس کا بدل بھی دے دیا تاکہ محبت برقرار رہے اور معاملہ بھی برابر رہے، اس لیے کہ ہدیہ دینے کی وجہ سے کہیں بڑا پر اس کے اندر نہ آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو خود ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، ساز و سامان کی، اس لیے کہ وہ بھی پردیس میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے جانے کے بعد ہدیہ دیتے ہیں اور وہ ہدیہ لگتا ہے کہ یہ لینا صحیح ہے، جیسے کہ کوئی چیز گاؤں کا بچہ تھا، کوئی چیز اس کے کھیت پہ تھی وہ لے کے چلا گیا، دے دی، قبول کرتے گئے۔ اسی طرح کوئی کسی کی دکان تھی، اس نے وہ لے جا کر دے دیا تو دیکھا جائے گا کہ ہاں یہ چیز لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں بھی رشوت کا پہلو نظر آئے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ایک واقعہ میری آنکھوں دیکھا کہ ایک استاد کے پاس ایک شخص ہدیہ لے کر پہنچا اور استاد نے ہدیہ لے لیا، قبول کر دیا اور رکھوا دیا اس کو۔ 2 دن بعد وہی لڑکا چھٹی لینے کے لیے آیا، مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے۔ تو استاد نے کہا، ہم چھوٹے چھوٹے میں خدمت کیا کرتے تھے اس موقع پر، استاد نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ جاؤ وہ جو ہدیہ رکھا ہے، جو 2 دن پہلے ایک لڑکا لایا تھا وہ لے کر آؤ۔ وہ ہدیہ استاد کو دیا اور کہا کہ یہ تمہارا گفٹ واپس لے جاؤ۔ مجھے پتا تھا کہ تم جو ہدیہ لے کر آ رہے ہو اس کے پیچھے کوئی دنیائی مطلب چھپا ہوا، وہ واپس کر دیا۔ اور خود ہمارے صدر صاحب ایک مرتبہ ہمارے ساتھ میں تھے، شیر قاضی صاحب کے پاس ہم پہنچے، مسجد کے سلسلے میں ہم لوگ گئے تھے، شیر قاضی صاحب کے لیے سوچا کہ کچھ پھل فروٹ لینا ہے، تو جب انہوں نے پہلے مسئلہ سنا کہ یہ کیوں آئے ہیں اور اس کے بعد ہدیہ ہم نے ان کو دیا تو انہوں نے منع کر دیا، یہ تو رشوت ہے۔ ہم نے لاکھ کوششیں کی لیکن انہوں نے ہدیہ نہیں دیا۔ میں نے کہا صدر صاحب برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اپن غلطی پر ہے۔ ہم لوگ اس ہدیے کو لے کر واپس ہی آ گئے۔ تو یہ ہے کہ ہدیہ جائز ہے، شاگرد اپنے استاد کو دے سکتا ہے، لیکن پڑھائی کے زمانے میں جب انسان تعلیم حاصل کر رہا ہو تو اگر چھوٹے بچے ہیں تو استاد کو ہدیہ نہیں لینا چاہیے، اگر بڑے بچے ہیں مکلف ہیں تو لے لینا چاہیے۔ مدارس میں تو اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اہتمام احتیاط کا اہتمام ہے، لینے کا اہتمام نہیں ہے، احتیاط کا اہتمام، پر انسان کو احتیاط کا پہلو اپنانا چاہیے۔ یہ تو ایک شرعی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ استاد ہے کیا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دیکھیے علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو، یہ اصطلاحیں ہماری ہیں، ورنہ شرعی اعتبار سے اس کو بھی علم کہا جاتا ہے، اس کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو بتاؤں،
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم عطا فرمایا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. حضرت داؤد علیہ السلام زرے بنایا کرتے تھے. لوہا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا تھا. تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کہا ہے, اس کو ہنر نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کہا ہے. تو جو دنیاوی علم ہے وہ بھی علم ہے, جو دین کا علم ہے وہ تو ہے ہی, اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. تو ہم کسی اصلی تعلیم حاصل کرنے والے انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو ہنر سیکھ رہے ہو, تم تو فن سیکھ رہے ہو. وہ بھی علم ہے, اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اصلی تعلیم کا جو علم ہے, جس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں, وہ علم بھی جو ہے اب صرف معاشیات تک محدود ہو گیا ہے کہ انسان بڑی سے بڑی سند اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ دنیا ہی کے چکر میں رہتا ہے. بلکہ اس کے پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھ کر جو ہے اتنے ہزار کی نوکری کروں گا اور فلاں پوسٹ پر پہنچ جاؤں گا تو اتنی تنخواہ ہوگی, اور اس پوسٹ پر رہوں گا تو تنخواہ رہے گی. اس کا محنت کرنے کا اور علم حاصل کرنے کا معیار ہی تنخواہ ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ صرف پیسے کے لیے اور دنیا کے لیے اگر وہ علم حاصل کیا جا رہا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جو مقام ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہا. اس لیے کہ اس دور میں دنیاوی علوم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ علوم بھی دین کے علوم کے ساتھ ہوں تو پھر ان کی تعریف کی جائے گی اور ان کو قابل تحسین قرار دیا جائے گا. لیکن صرف پیسے کے لیے دنیاوی علوم حاصل کیے جا رہے ہیں, یا ماں باپ اپنے بچے کو ایس پی, ڈی ایس پی, کلیکٹر, ڈپٹی کلیکٹر اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ آگے چل کے 1 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا. تو سمجھ لیجیے وہ اپنے بچے کو علم والا نہیں بنا رہے ہیں بلکہ پیسوں کی مشین بنا رہے ہیں. اور یاد رکھیے مشین ایک نہ ایک دن خراب ضرور ہوتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو پیسوں کی مشین نہ بنائیں بلکہ ان کو علم والا بنائیں. اور علم کی اصل بنیاد یہ ہے کہ علم جو ہے اللہ سے ملاتا ہے. علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور اگر علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ علم دنیا تک ہی فائدے مند ہے, مرنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ بنیادی ضرورت تھی اور بنیادی باتیں تھیں جس کی ضرورت محسوس کی, جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. یاد رکھیے کہ علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو, بہرحال فائدے مند ضرور ہے. اور آج دنیاوی علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کس پریشانی کا شکار ہیں اور کس درجہ ان کو پریشانی لاحق ہے, آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے. اس لیے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھیں لیکن دین کی تربیت کے ساتھ بڑھیں. دین کا علم بھی آپ کی زندگیوں میں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں اور دین اتنا بھی نہ پڑھا کہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم اتنا دین ضرور ہو کہ حلال و حرام کی پہچان ہو جائے. بلکہ حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان پر جو بالغ ہو, عاقل ہو, وہ مرد ہو یا عورت ہو, اتنا علم سیکھنا جس سے حلال و حرام کی پہچان ہو جائے فرض ہے. تو حلال و حرام کی پہچان ہونے کے وقت علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے آسان سی ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنا دنیاوی علم حاصل کرتے ہوئے دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں. آپ ایک ترتیب بنا لیں کہ پہلے قرآن کا علم حاصل کریں گے, اس کے بعد کچھ مسائل سیکھیں گے, یا یہ ترتیب بنائیں کہ قرآن کو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. اسی طرح اردو پڑھنا ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے, دین کا 80% حصہ ہمارے علماء کرام کی محنت کی وجہ سے, کوششوں اور قربانیوں کی وجہ سے اردو زبان میں منتقل ہو چکا ہے. تو ہم آسانی سے اردو سیکھ کر دین سیکھ سکتے ہیں. تو قرآن یاد ہونا یہ ضروری ہے, اور اسی طرح ساتھ میں اردو بھی سیکھ لیں, اور جب جیسے مسئلے کی ضرورت پڑے ہم اس مسئلے کا علم حاصل کر لیں.
اس مسئلے کو معلوم کر لیں. تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے مسائل ایک ہفتے کی ٹریننگ لے لیں. آج تو دنیاوی اعتبار سے اکنامکس کا جو علم ہے باقاعدہ 3 سال اس میں لگائے جاتے ہیں، اور تجارت کیسے کی جائے اور اس تجارت میں کمال کیسے حاصل کیا جائے اس کا علم حاصل کیا جاتا ہے. باقاعدہ اس میں بچے 3 سال لگاتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے تجارت کا کیا حکم ہے اور تجارت کے کیا مسائل ہیں اس سے خالی ہوتے ہیں. تو یہ افسوس ہے. تو یہ ایک ترتیب اگر بنا لیں کہ قرآن سیکھ لیں بچپن میں، اردو سیکھ لیں اور سلسلہ ختم نہ کریں، بلکہ ساتھ میں بڑے ہو گئے ہیں تو ترتیب بدل دیں، ٹائپ بدل دیں، لیکن علم حاصل کرتے رہیں. نکاح کے مسائل سیکھ لیں، تجارت کے مسائل سیکھ لیں، بچوں کی تربیت کے مسائل سیکھ لیں، فیملی نظام کس طرح درست ہو اس کے مسائل سیکھ لیں، وراثت کے مسائل سیکھ لیں. دھیرے دھیرے سارے مسائل آپ معلوم کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، تو اس طرح سے آپ دنیا میں بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں، دین میں بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ترتیب ہے، اگر اس ترتیب سے چلنے کی کوشش کریں تو بہرحال بتانا یہ تھا کہ دین علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو، بہرحال علم ہے. دونوں علوم کی اس وقت ضرورت ہے اور گزشتہ زمانے میں بھی رہی ہے. اس زمانے میں بہت زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی اس میں فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق. سب سے پہلا جو لفظ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں تھا کہ روزے رکھو، یہ نہیں تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو. کیا تھا؟ سب سے پہلا لفظ جو تھا وہ تھا کہ پڑھو. قرآن کا سب سے پہلا لفظ جو سب سے پہلے نازل ہوا فرمایا پڑھو، اقرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پھر کہا اقرا پڑھو، پھر کہا آپ نے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھو. جبرائیل علیہ السلام نے تینوں مرتبہ سینے سے نبی کو لگایا اور دبایا تاکہ وہ نورانیت جو ہے نبی کے سینے میں منتقل ہو جائے. تو پھر آپ نے جب تیسری مرتبہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. بتانا یہ ہے کہ پڑھنے کا لفظ ہے اور پڑھنے کے ساتھ کیا ہے باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے، خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق. تو یہ بتانا ہے کہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیا ہے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم کو پسے پشت ڈال دیں. اب جو نصاب الحمدللہ مکاتب کے اندر پڑھایا جا رہا ہے اس نصاب میں اس بات کا اہتمام رکھا گیا ہے کہ انسان کی دنیاوی تعلیم میں بھی کوئی حرج نہ ہو اور دین بھی وہ سیکھ سکے. نصاب بھی ایسا تیار کیا گیا ہے اور ٹائم بھی ایسا رکھا گیا ہے. اور پھر ٹائم تو انسان اپنی سہولت کے حساب سے آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے. نصاب اصل ہے. بہرحال نصاب بھی اس دور میں علماء کی محنت رہی کہ نصاب بھی اچھے سے تیار کیا گیا ہے. کئی علماء نے مل کر جو ہے نصاب تیار کیا. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کے لیے سیکھنے کی کوشش کریں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ فرمایا. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مذہب کی بنیاد پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، آج اس مذہب کے ماننے والے 80% لوگ ان پڑھ ہیں. قرآن کا پہلا لفظ کہہ رہا ہے پڑھو، اور آج اس قرآن کو ماننے والے زیادہ تر ان پڑھ لوگ. وجہ کیا ہے کہ ہم نے علم کی طرف اور توجہ ہی نہیں دی، بلکہ ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ان سے کہا جائے گا تعلیم حاصل کرو تو بس یہ قرآن کے بارے میں کہیں گے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت العلم الاولین والآخرین، کہ مجھے تمام پہلوں کا علم بھی دے دیا گیا اور تمام بعد والوں کا علم بھی دے دیا گیا. یعنی جتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کی پیدائش سے پہلے تک آئے تھے سب کا علم بھی آپ کو دے دیا، اور جتنے قیامت تک آئیں گے سب کا علم بھی دے دیا. تمام پہلوں کا علم جتنے بھی آئے ہیں وہ نبی ہوں، اولیاء ہوں یا دیگر افراد، سب کا علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اور جتنے قیامت تک آئیں گے سب کا علم بھی اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا. اس لیے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما. اور ایک مرتبہ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہے اور ایک علم کا حلقہ لگا ہوا ہے. تو آپ نے آ کر جو جملہ فرمایا
وہ غور سے سننے کا کہ دونوں حلقے خیر کے حلقے ہیں، بھلائی کے حلقے ہیں، لیکن آپ بیٹھے تو علم والے حلقے میں بیٹھے، اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور قرآن میں جہاں کہیں بھی تذکرہ ہوا تعلیم کا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معلم کے لفظ سے خطاب کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس لیے معلم کی جو حیثیت ہے، یعنی استاد کی جو حیثیت ہے، وہ ایک اپنے اندر ایک شان رکھتی ہے، ایک امتیاز رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے مجھے ایک حرف سکھایا، اس کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو مجھے غلام بنائے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے، اس کو اختیار ہے چاہے تو مجھے بیچ دے، جس نے ایک حرف سکھایا۔ بتانا چاہتے ہیں کہ استاد کی اہمیت کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے۔ اور میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ ایسا نہیں کہ جا کر فوراً کنڈی بجاتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ حضرت نکلیں گے تو میں ان سے سیکھوں گا۔ بعض دفعہ تو 2 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھک گئے، تو سوچا کہ چلو یہی چادر بچھا کے لیٹ جاتے ہیں۔ وہ دہلی پر لیٹ گئے۔ جب وہ دروازہ کھولا اور نکلے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فوراً ان سے کہا کہ تم مجھے کیوں جو ہے بے ادب بناتے ہو، تم مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو، تم تو نبی کے قرابت دار ہو، تم مجھ سے کہو میں تمہیں گھر آ کے پڑھا دوں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ استاد ہیں اور میں شاگرد ہوں، شاگرد کا یہ حق ہے کہ وہ استاد کے پاس آئے اور علم حاصل کرے، استاد کو اپنے پاس نہ بلائے۔ یہ تو اس دور کے لبرل لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ معلم کو اور استاد کو گھر بلا کر علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں، جن کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب حضرت تاج المساجد کے اندر ایک پلر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہے تو جاؤ تاج المساجد کی مسجد میں فلاں پلر کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے، اس کو دیکھ لو، وہ زندہ ولی ہے۔ لوگوں نے آ کر دیکھا تو حضرت صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، سنتوں کے پابند اور اپنے ہر کام میں اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی کو سامنے رکھنے والے۔ ان کے پاس ایک معاملہ ہے، 3 روپے تنخواہ کی، کہا کہ حضرت مدرسے میں پڑھاتے ہو 3 روپے تنخواہ ملتی ہے، آپ ہمارے بچوں کو گھر میں آ کے پڑھا دیجیے، 5 روپے تنخواہ دے دیا۔ تو کیا کہا حضرت نے، مدرسے میں بھیج دیجیے، میں آپ کے بچوں کو فری میں پڑھا دوں۔ اس دور میں 3 روپے 5 روپے بہت تھے، آپ اپنے بچوں کو میرے گھر پر بھیج دیجیے، فری میں پڑھا دوں گا۔ علم جھکنے سے آتا ہے، آج ہم جو ہے جھکنا بھی نہیں چاہتے اور علم بھی چاہتے ہیں، تو بغیر جھکے ہوئے علم نہیں آ سکتا۔ علماء نے کہا ہے کہ علم پہاڑ کی طرح ہے، پہاڑ پہ چڑھنے والا اپنے ہاتھ بھی ٹکا دیتا ہے، گھٹنے بھی ٹکا دیتا ہے، جب جا کے وہ پہاڑ پر چڑھ پاتا ہے۔ اگر علم سیکھنا چاہتے ہو تو جھک جاؤ، اپنے آپ کو مٹا دو۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو تو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو تو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ کسان لوگ ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بیج آپ ڈالتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے، جو فصل آپ بوتے ہیں اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو جب زمین میں ڈالتے ہیں تو سڑ جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سڑے گا، گلے گا، اس کے بعد جو ہے یہ پودا بنے گا، پھر اس کے اندر دوسرے دانے لگیں گے۔ تو وہ اچھی کوالٹی والا دانا زمین میں سڑ کر گل کر پھر جو ہے آپ کو بہت سارے پھلوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں مٹائے گا، اپنے آپ کو جو ہے بالکل یہ سمجھے گا کہ میں کچھ ہو ہی نہیں، اس طرح سے بالکل اپنے استاد کے سامنے نہیں نچھاور کر دے گا جب تک کہ اس کو علم نہیں آ سکتا۔ ہارون رشید کا نام تو سب نے سنا ہوگا۔ ہارون الرشید اپنے وقت کے خلیفہ تھے اور بڑے متقی پرہیزگار شخص تھے۔
اور پہلے کے زمانے میں بادشاہوں کے اندر، خلیفاؤں کے اندر بھی علماء کا ادب و احترام تھا۔ ہارون رشید کے لڑکے پڑھتے تھے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ایک مرتبہ ہارون رشید ان کی درسگاہ میں گئے تو دیکھا کہ دو لڑکے تھے، ایک لڑکا پانی ڈلا رہا ہے اور امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں۔ ہارون رشید غصے میں آ گئے، جب وضو سے فارغ ہوئے تو بادشاہ کی طرف دیکھا تو محسوس کر لیا کہ بادشاہ بہت غصے میں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس لیے غصے میں ہے کہ میرے بچے کو پڑھنے کے لیے پہنچایا ہے اور یہ وضو کروا رہے ہیں، اپنا کام کروا رہے ہیں۔ سوچ غلط ہے ہماری، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے پہنچایا تھا، آپ اس کو علم تو سکھانا ہے لیکن ادب نہیں سکھانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، ایک ہاتھ سے آپ کے ہاتھ پہ دھوئے، جبھی اس کے اندر علماء کا ادب آئے گا، ورنہ یہ بے ادب ہی رہے گا۔ یہ بات ہارون رشید جو وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، جن کی بادشاہت اور خلافت دور دراز علاقے تک پھیلی تھی، اتنا ادب سکھایا اپنے بچوں کو۔ اسی طرح ایک دوسرے استاد بھی تھے ان کے بچوں کے، جو امام کسائی کے نام سے مشہور ہے۔ جب استاد باہر نکلتے تو یہ دونوں بچے دوڑ لگاتے۔ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المتعلمین میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ جب استاد جیسے ہی باہر نکلے، چھٹی ہوئی، استاد باہر نکلے تو دونوں بچوں نے دوڑ لگائی اور جوتے پکڑ لیے۔ اب دونوں لڑ رہے ہیں کہ استاد کے جوتے میں صحیح کروں گا، وہ کہہ رہا میں صحیح کروں گا۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ایک تو صحیح کر لے، ایک تو صحیح کر لے۔ اس طرح سے دونوں نے بچوں نے جوتے صحیح کیے۔ ہارون رشید باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو پھر پوچھا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ امیر المومنین کا مقام بڑا ہے یا استاد کا مقام بڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کا مقام بڑا ہے۔ کہا نہیں، کبھی کسی امیر المومنین کے جوتے صحیح کرنے کے لیے کسی کو لڑتے دیکھا آپ نے؟ ہاں، استاد کا مقام بڑا ہے، استاد جینا سکھاتا ہے، استاد زندگی میں کس طرح چلنا ہے، کہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں زندگی میں، اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کیسے اس کو حل کرنا ہے، یہ سارے طریقے، ساری تدبیریں استاد سکھاتا ہے۔ اس لیے استاد امیر المومنین سے بھی بڑا ہے۔ اور ارسطو نے کیا ہی خوب بات کہی تھی۔ ارسطو ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، بہت بڑا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ استاد کا مقام بڑا ہے یا باپ کا مقام بڑا ہے؟ تو کیا کہا؟ اس لیے کہ بہت بڑا فلاسفر تھا، اور جب فلسفی تھا تو فلسفیوں کے اندر تو دماغ بہت ہوتا ہے، اس لیے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا باپ تو مجھے آسمان سے نیچے لایا ہے اور میرا استاد نیچے سے آسمان کی طرف لے گیا۔ اس لیے کہ علم حاصل کرتا ہے انسان تو اونچا ہوتا ہے، بڑا بنتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اخیر میں دو بات آپ سے کہوں گا کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہوں یا دنیا کا علم حاصل کر رہے ہوں، دونوں کی ضرورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد رکھیں، دین کی تربیت بھی ہو اور دنیا کا علم بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم کمال پیدا کریں، جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر کمال پیدا کریں۔ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، ارے مشکل ہے، یہ نہیں کر پائے گا۔ مشکل سے کہہ دو کہ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ میں ہر کام کر لیتا ہوں، مشکل کو بھی آپ پیچھے چھوڑ دو۔ وہ جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان کی رکاوٹ پر دھیان مت دو۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، آپ سنیں گے تو پڑھنے والوں کے حوصلے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ بتائیں گے تو آپ کے ذریعے ان تک بات پہنچے گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہرن 40 کی اسپیڈ میں دوڑتی ہے اور چیتا 120 کی اسپیڈ میں دوڑتا ہے۔ ایک مرتبہ چیتے نے ہرن کا پیچھا کیا، اس لیے کہ اس کو اپنا رقبہ بنا لے۔
جس ہرن کی رفتار 40 کی اسپیڈ کے برابر ہے، اب اس ہرن کی رفتار اور اس چیتے کی رفتار جو اس سے 3 گنا زیادہ ہے، بچنے کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے؟ کہیں سے گھاتک نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہرن اپنی جان بچا لیتا ہے، اس لیے کہ چیتے کا خواب اور چیتے کی ڈریم یہ تھی کہ اس کو ناشتہ کرنا ہے، اور ہرن کا خواب یہ تھا کہ مجھے اپنی جان بچانا ہے، اور جان بچانے والا خواب ناشتے کرنے والے خواب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے جو 40 کی رفتار میں توڑنے والا ہرن تھا وہ 120 کی اسپیڈ سے بھی زیادہ توڑ رہا ہے۔ اس نے مشکل کو مشکل نہیں سمجھا، اس لیے کہ جان بچانا تھی۔ اس لیے آج کے دور میں ہمیں جان بھی بچانا ہے اور ایمان بھی بچانا ہے، اس لیے آپ اپنی اسپیڈ بڑھائیے اور یہ نہ سوچئے کہ یہ مشکل ہے، اپنے خوابوں کو اونچا مقام دیجیے، آپ اپنی سوچ کو اونچا بڑھائیے، آگے تک لے جائیے، اور مشکل سے بھی کہہ دیجیے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، سب آسان ہے، مشکل کو بھی آپ پیچھے چھوڑ دیجیے۔ اور جو لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ کام تو تھوڑی کر پائے گا، یہ تو بڑے لوگوں کے کام ہے، ان سے کہہ دیجیے کہ یہ کام انسانوں ہی کے لیے بنے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ اڑیسہ کا وہ لڑکا جو 14 لاکھ لوگوں کے اندر فرسٹ پوزیشن لایا تھا، 14 لاکھ لڑکوں میں پاس ہوا تھا، فرسٹ پوزیشن اڑیسہ کا، نیٹ پہ موجود ہے، آپ پڑھ لیجیے اس کے بارے میں۔ تو اگر انسان چاہے تو کوئی مشکل نہیں۔ اے پی جے عبد الکلام کچھ نہیں تھے، غریب آدمی تھے، باپ بھی نہیں تھا، اور کتابیں بھی ماں نہیں دلاتی تھی، دوست کی کتابیں پڑھتے تھے، دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ ایک کتاب کے 2 حصے کر لیے، یہ آدھی کتاب پورا آدھی پہ رکھ، پہلے یہ تو پڑھ لے پھر میں یہ پڑھ لوں گا، میرے والی تو پڑھ لینا۔ اس طرح سے علم حاصل کیا، اور جب علم میں کمال حاصل کیا تو پھر دہلی سے فون آ رہا ہے کہ ہم حضرت آپ کو راشٹرپتی بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، خود ہی کو اتنا بنا لے کہ منزل مجھے پکارے۔ ہم کمزور ہوتے ہیں، صلاحیت نہیں ہوتی، علم میں کمال نہیں ہوتا، تو پھر ہم نوکری ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور نوکری ملتی نہیں ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو اتنا بنا لیں کہ نوکری خود ہمارے پاس آئے کہ حضرت چلو ہمارے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں اس میں کمال پیدا کریں، رسوخ پیدا کریں، مضبوطی لے کر آئے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ اپنے اساتذہ کی، اپنے ٹیچرز کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، اور جہاں تک ہو سکے اگر وہ کمزور ہیں، تندرست ہیں تو ان کی کفالت کریں، ان کے شانہ بشانہ چلیں، اور اگر وہ کسی مصیبت میں ہو تو آپ ان کی مصیبت میں ساتھ دیں، اور علم حاصل کرنے میں آپ کو کتنا ہی جھکنا پڑے آپ اس میں شرم اور عار محسوس نہ کریں، آپ اپنے آپ کو مٹا دیں۔ جب اپنے آپ کو مٹا دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا فرمائے گا، اور اس مقام کے نتیجے میں آپ کئی لوگوں کی زندگی بنانے والے بنیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، مٹایا نہیں، تو آپ پڑھ تو جائیں گے لیکن زندگی میں کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے جب انسان 18 سال کا ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کا نام ووٹر لسٹ میں آ جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہو کہ صاحب میرا نام لکھو، میرا نام لکھو، ایسا تو نہیں۔ 18 سال کے ہو جاؤ خود بخود ووٹر لسٹ میں نام آ جائے گا، اس لیے کہ ہر نیتا کو پڑی ہے کہ یہ ہمیں ووٹ دے۔ لیکن بھائیوں اتہاس میں نام لانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اتہاس میں نام لانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہے، جدوجہد کرنا پڑتی ہے، جوہد مسلسل سے زندگیاں بنتی ہیں، اور زندگی نہیں قوم بنتی ہے، قوم پروان چلتی ہے۔ اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اندھیروں میں روشنی لانے کے لیے خود ہمیں اپنا چراغ جلانا ہوگا۔ اس لیے اندھیرا ہے چاروں طرف، ہم خود اپنا چراغ جلائیں، ہمیں خود محنت کرنا ہے، خود کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو کامیابیوں کی منزلیں طے کروائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب تک زندہ رہے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ تھوڑا آگے